أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم نے گزشتہ 2 پروگرام سے بات کی ہے امام اسلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ ان کی بات کی کہ جنہیں زمانہ اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتا ہے، جنہیں زمانہ مجدد کے نام سے یاد کرتا ہے، اور بلا شبہ آپ مجدد تھے. ناظرین و سامعین، ہم نے آپ کے علم پر بات کی، آپ کی عادات و اطوار پر بات کی، آپ کی سخاوت پر، تقوی پرہیزگاری پر بات کی، اور توکل علی اللہ. ناظرین، یہ آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ ناظرین ساری علامتیں ایسی تھیں، کیونکہ اس زمانے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور ڈاکٹرز نے بھی، طبیبوں نے بھی یہ کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کو طاعون ہے. اور جو آپ کے آس پاس رہا کرتے تھے انہوں نے بھی کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کو طاعون ہے. لیکن آپ نے یقین کی حد تک فرمایا کہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے طاعون ہو. تو پھر بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا، وہ بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا پکا یقین کیسے تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر یہ دعا مانگی تھی جو سنت دعا ہے، الحمدللہ الذی اعفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو مجھے یقین تھا کہ کسی بھی آفت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی جائے تو وہ آفت پڑھنے والے پر نہیں آتی، وہ بیماری پڑھنے والے پر نہیں آتی. تو مجھے یقین تھا کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہوگی. ناظرین و سامعین، یہ تو آپ کا توکل علی اللہ تھا، اور جس طرح میں نے کہا کہ بے انتہا سخاوت، بے انتہا ایثار. اور میں یہاں پر یہ بات بھی جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر مریدین اپنے شیوخ پر فخر کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. لیکن میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اپنے شیخ سے ضرور محبت کیجئے، عشق کیجئے، لیکن ناظرین کسی ایک اور شیخ پر، کسی اور کے پیر پر انگلی اٹھانا اس کی اجازت نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے. جس طرح آپ اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے شیخ سے محبت کرتا ہوگا. ناظرین، اس طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ جی میرے شیخ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دوسرے کا شیخ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تا وقت ہے کہ اس میں کوئی شرعی کوئی عذر نہ پایا جائے، کوئی ایسے معاملات نہ پائے جائیں. اچھا، اب بات ہے ناظرین شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب آپ ان کے پاس آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو لے کر گئے، تو انہوں نے بس آپ کو بیعت بھی فرمایا، اور تمام سلاسل کے اوراد و وظائف اور ساری چیزیں، اجازت نامہ، خلافت، یہ ساری چیزیں عطا فرما دی. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ تو بیعت بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک پورا تسلسل ہوتا ہے، پھر ایک پوری ریاضت مجاہدات، پھر اس کے بعد آپ اجازت نامہ دیتے ہیں، خلافت نامہ دیتے ہیں، آپ نے اسے آتے ہی دے دیا انہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں پراگندہ دل لے کر، پہلے ان کے دل کو پاکیزہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہمیں یقین ہوتا ہے تو پھر ہم آگے کی منازل انہیں بڑھاتے ہیں، اور پھر انہیں خلافت عطا کی جاتی ہے. لیکن یہ احمد رضا پاکیزہ دل لے کر یہاں پر آیا ہے، یہ ساری منازل طے کر کے یہاں پر آیا ہے، میں اسے کیوں نہ دوں. اور سنو، آج کے دن سے پہلے میں ایک بات پر پریشان تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوں گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ آل رسول میری خدمت میں کیا لائے ہو. لیکن جب سے یہ احمد رضا آیا ہے نا، یعنی اس سے پہلے تک میں پریشان تھا کہ کیا پیش کروں گا. جب سے یہ احمد رضا آیا ہے میری پریشانی دور ہو گئی.
روز قیامت مولا کریم مجھ سے دریافت فرمائے گا کہ آل رسول میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو؟ تم کہوں گا کہ مولا تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک ایسی داستان جو ناظرین ہمیں بہت کم نظر آتی ہے۔ پہلی مرتبہ حج پر گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ حج پر گئے اور زیارت تمنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ناظرین تمنائے زیارت میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ پڑھا آپ نے، اور پھر زیارت اب تک نہیں ہوئی تو پھر کہہ اٹھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اور آپ نے یہاں پر لفظ کتا فرمایا، ہم ادباً کہتے ہیں شیدا۔ تیری کوئی کیوں بات پوچھے گا، تجھے کون پوچھے گا رضا، تیرے جیسے کتنے پھرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین دریائے کرم جوش میں آئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت آپ نے اپنی جاگتی آنکھوں سے فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمیں اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، لوگ کہتے ہیں کہ آپ متشدد تھے، آپ نے جو ہے وہ کفر کے فتوے لگائے، یہ بات غلط ہے۔ آپ انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ناظرین آپ نے بہت احتیاط سے کام لیا ہے، اور میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ چور پکڑا جائے، پولیس چور کو پکڑے تو لوگ کہیں کہ پولیس نے چور بنا دیا، پولیس نے ڈاکو بنا دیا۔ نہیں، وہ تو چور پہلے سے تھے، وہ ڈاکو پہلے سے تھے، پولیس نے تو پکڑ کر لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ تو یہی بات احمد رضا علیہ رحمہ نے فرمائی کہ وہ تو پہلے سے چور تھے، پہلے سے دین کے ڈاکو تھے۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں عوام الناس کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے عیاں فرمایا ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بتلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے مزارے پر انوار پر کروڑ رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمیں صدق دل سے ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 19 نمبر آیت ہے، اور اس آیت کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون۔ غلامن پڑھیں گے، بداعتن پڑھیں گے، وف کی صورت میں غلام، اور بداعہ پڑھیں گے۔ تو وف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ رکنا بہتر ہے۔ بداعتن وف کی صورت میں بداعہ، اس لیے کہ گول جو تا ہوتی ہے گولتا، یہ وقف میں دو چشمی ہاں سے چینج ہو جاتی ہے۔ بما یعملون وقف کی صورت میں یعملون پڑھیں گے۔ آخر میں علامت وقف کے اندر 19 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 19 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قال ایک کلمہ، یا دوسرا، بشرا تیسرا، ھذا چوتھا، غلام پانچواں، واو چھٹا، اسر ساتواں، ہو آٹھواں، بی نواں، داعتن بلکہ بداعتن نواں، اور پھر اس کے بعد اللہ، اس میں اللہ 10واں، علیم 11واں، ما بی 12واں، ما 13واں، اور یعملون 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات ہیں۔ کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال یا بشرا، یا کھڑا زبر یا اور یا علی زبر یا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ بشرا را پر کھڑا زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ یا بشرا ھذا غلام، وف کریں گے تو غلام پڑھیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ، را پر پیش ہے، را اور تشدید بھی تو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، وقف کی صورت میں بداعہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین،
اللہ، واو علیحدہ ہے، اسم اللہ علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ واو پر زبر ہے، اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ اسے ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف واو پر زبر ہے تو اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر چونکہ زبر ہے تو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ واللہ نہیں، واللہ علیم بما یعملون، علیم میں میم پر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد بی یعنی با آ رہا ہے تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آئے تو تنوین ہو، یا نون ساکنوں سے میم سے چینج کر کے غننے کے ساتھ ادا کرتے تو اسے علیم بما نہیں، علیم بما یعملون، وقف پڑھیں گے تو یعملون پڑھیں گے۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں اور اس میں اب جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، اور قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ بشرا پہلا اسم ہے، دوسرا ھذا، تیسرا غلام، چوتھا ہو ضمیر، پانچواں بضاعہ، چھٹا اسم اللہ، ساتواں علیم، آٹھواں ما، تو کل یہاں پر 8 اسماء ہیں۔ چلیں جی، نمبر 1 بشرا، نمبر 2 ھذا، نمبر 3 غلام، نمبر 4 ہو ضمیر، نمبر 5 بضاعہ، اور نمبر 6 اسم اللہ، نمبر 7 علیم، نمبر 8 ما۔ تو چلے جی، یہ 8 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو قال پہلا فعل، دوسرا اسرو، اور تیسرا یعملون۔ قال، نمبر 2 اسرو، اور تیسرا یعملون۔ تیسرا یعملون۔ تین افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ناظرین آپ دیکھیں وہ ہے یا، اور دوسرا واو، اور تیسرا بی۔ یہاں پر نمبر 2 آئے گا تو 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 یا، نمبر 2 واو، نمبر 3 بی۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں بشرا، بشرا کہتے ہیں خوشخبری، بشرا کہتے ہیں خوشخبری، اور ناظرین یہ فعلا کے وزن پر ہے بشرا، اور یعنی اس کا معنی ہوتا ہے ناظرین کہ خوشخبری، اور یہ عام طور پر ہمارے یہاں بچیوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، تو بہت پیارا نام ہے، بڑی پیاری نسبت بھی ہے، بہت پیارا نام بھی خوشخبری۔ تو انشاءاللہ بچی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے خوشخبری ہی انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ تو اس کے بعد ہے ھذا، اسم اشارہ۔ عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ قریب مذکر کے لیے ھذا، قریب مؤنث کے لیے ھذہ۔
جیسے ہاذا رجل یہ مرد ہے، ہاذہ امرأۃ یہ عورت ہے. دور مذکر کے لیے ذالک اور دور مؤنث کے لیے تلک ہوتا ہے. ہاذا کا معنی یہ ہے. اچھا غلام کا معنی یہاں پر ہے لڑکا. غلام کا معنی یہاں لڑکا، اور ویسے غلام بمعنی غلام کے بھی آتا ہے جو کسی کے ماتحت ہوتا ہے. پرانے وقتوں میں تو فل ٹائم غلام ہوا کرتے تھے، تو ناظرین یہ عام طور پر غلام ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور ہم تو اسے مذاقاً لیتے ہیں کہ جب کوئی پے در پہ ہمیں کام بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ غلام سمجھ کے رکھا ہوا ہے کیا. تو یہ غلام بمعنی غلام کے بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین جو ہے وہ یعنی متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے. اچھا ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ہی ہو تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا. وہ اس بضاعہ کہتے ہیں مال تجارت. اس کے بعد ناظرین اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول فرما، اور ہونا بھی چاہیے. علیم، علیم فعیل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اور اس کا معنی ہے جاننے والا، خوب جاننے والا، خوب جاننے والا. پھر اس کے بعد ناظرین ما ہے، اس میں موصول ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی جو جس سے. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا. اس کا مصدر آتا ہے قال یقول قول. قول کا معنی بات ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اسروا، اسروا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے چھپا لیا. سر جو ہے نا اسی سے ہے، سر کہتے ہیں نا چھپانا، راز. تو اسروا انہوں نے چھپا لیا. یعملون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کرتے ہیں یا وہ کریں گے، وہ کام کرتے ہیں یا وہ کام کریں گے، یا وہ عمل کرتے ہیں یا وہ عمل کریں گے. اور یہاں پر اس کا معنی ہے کہ وہ کرتے ہیں. ناظرین عمل یعمل عملا، عمل جو ہے اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عمل. تو چلتے ہیں ناظرین حروف کی یعنی. یا حرف ندا ہے، اس کا معنی ہے اے واو کا معنی، اور 20 ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ تحسین کلام کے لیے بھی آتا ہے ناظرین. تو یہاں پر یہ کسی معنی میں، بلکہ کا بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لگ رہا ہے کہ یہ کسی معنی میں نہیں، تحسین کلام کے لیے ہے. ناظرین و سامعین آپ دیکھیں کہ کل جو کلمات ہیں وہ ہیں 8 3 11 11 اور 3 14. کل 14 کلمات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایسے کلمات ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو نمبر 1 غلام، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 قول میں قول، نمبر 4 یعملون میں عمل. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا. یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، با شین پیش بش، را کھڑا زبر را، یا بشرا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا. غین پیش غو، لام الف زبر لا، یہ لام کھڑا زبر لا، میم دو پیش پن غلامن. یہاں وقف پڑھیں گے تو غلام پڑھیں گے. واو زبر وا، حمزہ سین، حمزہ زبر آ، سین را زبر سر، را وا پیش رو، ہا پیش رو، و اسروہ، با زیر بی، داد الف زبر دعا، عین زبر ع، تا دو زبر تن، و اسروہ بضاعۃ. یہاں وقف پڑھیں گے تو بضاعہ پڑھیں گے. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش رو، واللہ، عین زبر ع، لام ازلی، میم دو پیش مم، علیم، علیم. با زیر بی، میم الف زبر ما، یا عین زبر یا، میم زبر ما، لام وا پیش لو، نون زبر نا، علیم بما یعملون. یہاں وقف پڑھیں گے تو یعملون پڑھیں گے. چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم ناظرین تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا بشرا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے یا پڑھتے ہیں. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں.
قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قالا، اس نے کہا، یا اے بشرا خوشخبری، ہذا یہ غلام لڑکا، وا اور اسرو انہوں نے چھپا لیا، ہو اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو، بداعہ مال تجارت بنا کر، وا اور اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، بما جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ اس نے کہا، مبارک ہو، یہ ایک لڑکا ہے اور انہوں نے یوسف کو مال تجارت بنا کر چھپا لیا اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اب انشاءاللہ تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور تفسیر ناظرین عرض کرنی ہے آیت نمبر 8 کی، اور بات چل رہی تھی ناظرین حسد کی، رشک کی اور منافست کی۔ اچھا جی، حسد اور رشک میں ان میں کیا فرق ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس نعمتیں دیکھنا، کسی کے پاس مال و منصب دیکھنا، یا کوئی بڑا مقام اور مرتبہ دیکھنا، کسی کی خوبصورتی سے جلن ہو اور پھر اس کے بعد دل میں یہ ٹھان لے کہ مولا اس سے واپس لے لے اور مجھے عطا فرما دے، یہ حسد ہے اور یہ گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین ایک قسم اس کی یہ بھی ہے کہ دیکھ کر یہ کہنا کہ مولا اس کو بھی عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما، تو اسے رشک کہتے ہیں، اور اس قسم کو علماء کرام نے جائز قرار دیا۔ جیسے ناظرین عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد کرنا صرف 2 صورتوں میں جائز ہے۔ یہاں حسد سے مراد رشک ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا اور وہ دن رات کے اوقات میں قرآن کے ساتھ قیام کرے، ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اس مال کو حق کے راستوں میں خرچ کرے۔ ناظرین و سامعین، اور ابن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے، اس کی تعلیم دے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا اور اس کو حق کے راستے میں خرچ کرنے پر مسلط کیا، تو فرمایا کہ ان 2 مقامات پر رشک کرنا بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں ناظرین کہ حسد کی اس قسم کو جو ہم نے کہا، اسے منافست بھی کہا جاتا ہے، یعنی رغبت بھی کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک اچھی چیز کے حصول میں 2 شخص رغبت کریں اور اس کے حصول میں ہر ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہتا ہے اور اپنے اوپر دوسرے کی سبقت کو ناپسند کرتا ہے، تو منافست اچھی چیزوں میں لائق تعریف ہے اور برے کاموں میں لائق تعریف نہیں، بلکہ اس کی وہ مذموم ہے۔ قرآن کریم میں کہ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ سورہ المطففین اور اس کی آیت نمبر ناظرین 22 سے لے کر 26 تک۔ بے شک نیک لوگ ضرور راحت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لیں گے، ان کو مہر شدہ صاف مشروب پلایا جائے گا، اس کی مہر مشک ہوگی، اور رغبت کرنے والوں کو اسی میں رغبت کرنی چاہیے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو ہم نے منافست کہا۔ حسد عموماً جو ہے وہ اس نعمت پر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی کے متبعین زیادہ ہوں، ورنہ اگر کوئی شخص زیادہ کھاتا پیتا ہو تو اس پر کوئی حسد نہیں کرتا، یا یہ کھاتا ہے میں سے زیادہ کھاؤں گا، کوئی بیوقوف ہی ہوگا نا۔ تو حسد عام طور پر جو نعمتیں ہوتی ہیں ان پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے 2 بنیادی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ علم اور مال، کیونکہ جو شخص بڑا عالم ہوتا ہے اس کے پیروکار بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہ جو شخص بڑا مالدار ہوتا ہے اس کے بڑے محبین ہوتے ہیں، بڑے مصاحبین ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنی ضرورتوں میں اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، ان 2 بنیادی چیزوں کا اسی لیے ذکر فرمایا کہ اس میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ہے تو رشک کرے نا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا، وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، مولا مجھے بھی عطا فرما، میں تیری بارگاہ میں دوں گا،
اور اسی طریقے سے ناظرین علم عطا فرمایا، مولا وہ علم پھیلا رہا ہے اور قیام کرتا ہے، قرآن کا علم اسے عطا فرمایا تو مجھے بھی عطا فرما، میں بھی کروں گا، تو یہ بالکل جائز ہے، اچھی چیز ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ لیکن ناظرین جو حسد ہے نا، باقاعدہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس سے آگ لکڑیوں کو، اور حسد نہ کرنا کسی کے لیے کیونکہ حسد ہوگا تو بغض بھی ہوگا، کینہ بھی ہوگا، عداوت بھی ہوگی، دشمنی، ساری چیزیں ہوں گی، یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ اور جو حسد نہیں کرتا اس کا مقام کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اس راستے سے شخص آئے گا، وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ انصار میں سے شخص آیا، وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں اٹھائی ہوئی تھیں، اس نے آ کر سلام کیا، پھر دوسرے دن نبی علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا، پھر تیسرے دن بھی ایسے ہی فرمایا۔ اور یہاں پر ناظرین عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس شخص کے پیچھے گیا اور میں نے کہا کہ میں تمہارے پاس 3 راتیں میں کچھ 2-3 راتیں میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کوئی مجبوری ہے میری۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب وہ دیکھتے رہے کہ کیا عمل کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسے جنتی فرمایا، قطعی جنتی فرمایا، میرے آقا علیہ السلام کے الفاظ ہیں نا، کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہ اسے میں نے تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، البتہ نیند سے بیدار ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور اللہ اکبر کہہ کر صبح کی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا۔ کہا کہ ہاں یہ ہے کہ اس کے منہ سے سوائے نیکی کی کوئی اور بات نہیں سنی، لیکن ایکسٹرا عبادت کوئی نہیں دیکھی، تہجد میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا کہ جب تیسری مرتبہ یہ ہوا، 3 راتیں گزری، تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ جو رہنا چاہتا تھا، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تمہارے متعلق جو بشارت دی وہ کیوں دی ہے، تہجد کی وجہ سے، نوافل کی وجہ سے، بلا شبہ وہ بھی عبادات ہیں۔ اب ناظرین جو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو وہ کون سا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق بشارت دی ہے؟ اس نے کہا بس وہی عمل ہے جو تم نے دیکھا، البتہ اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، نہ کسی مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر اس پر حسد کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے تمہیں جنتی فرمایا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے پر کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے، اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بشرا ھذا غلام وَأَسَرُّوهُ بیٹا جس طرح میں پڑھوں ایسے پڑھے نا، وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بِضَاعَةً اور واللہ، اسے باریک نہیں پڑھنا، پر پڑھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بشرا ھذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا۔ اچھا، ھذا غلام کے بعد تھوڑا رکیں، پھر وَأَسَرُّوهُ آپ نے پڑھا غلام وَأَسَرُّوهُ، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، رک کر، کیونکہ رمز وقف ہے نا، رک کر پھر آگے کی طرف پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بشرا ھذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اس نے کہا مبارک ہو یہ ایک لڑکا، انہوں نے یوسف کو مال تجارت بنا کر چھپا لیا اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی سنائیے۔
میرے خیال میں آواز ان کی نہیں آ رہی بالکل. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا بشرا هذا غلام وأسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون. اس نے کہا مبارک ہو یہ ایک لڑکا ہے اور انہوں نے یوسف کو مال تجارت بنا کر چھپا لیا اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے باقی والا ماشاءاللہ ہے. آپ نے بہت اچھا پڑھا. ہاذا نہیں ہاذا, یہ ہا دو چشمی ہا ہے تو ہاذا, ہاذا نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون. اچھا ایک تو یہ کہ بضاعہ آخر میں ہا کی آواز ہوگی اور واللہ نہیں واللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں گی تو بڑی مہربانی ہوگی. چلیں جی. السلام علیکم. جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ آپ کی, اور یہ کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ میوٹ کر دیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح طریقے سے پہنچے. السلام علیکم. جی کہاں سے. لاہور سے بول رہی ہوں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا بشرا ھذا غلام. ھذا غلام. قال یا بشرا ھذا غلام. میں جس طرح پڑھوں اس طرح پڑھے نا میری بہن. ھذا غلام. رک جائیں یہاں پر. ھذا غلام. وَأَسَرُّوهُ. وَأَسَرُّوهُ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً. واللہ علیم بما یعملون. بما یعملون. آپ نے پڑھا, کوشش اچھی کی, لیکن تھوڑا سا کریکشن اس میں زیادہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لہجے کا اور تلفظ کا خیال رکھیں, جس حرف کا جو تلفظ ہو اسی مخرج ہو اس کے مطابق ادا کریں. دوسرا یہ کہ بضاعہ نہیں بضاعہ, یعنی جس حرف پر زبر زیر پیش ہو نا فقط اسے بغیر کھینچے پڑھا کر. جیسے آپ نے پڑھا وَآسَر, اس طرح نہیں وَأَسَرُّوهُ. ٹھیک ہے, اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. ناظرین مسامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSS@ARYQTV.tv اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے نام سے ضرور سرچ کیجیے. اور صرف خود سرچ نہ کریں, خود اس سے مستفیض نہ ہوں, بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.